ایران نے اسرائیل کو کونسلیٹ پر حملے کا جواب دے دیا۔ ایران کا اسرائیل پر 5 گھنٹے طویل 300 ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، پناہ گاہیں کھول دی گئیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے ایک فوجی اڈے کو نقصان پہنچا، 10 سال کی اسرائیلی لڑکی زخمی ہوئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے 185 ڈرونز، 110 میزائل اور 36 کروز میزائل داغے۔ عراق، یمن اور شام سے بھی کچھ میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ امریکی فورسز نے 70 سے زائد ڈرونز اور 3 بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جا پہنچا۔ اسرائیلی درخواست پر آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل پر حملہ جوابی کارروائی اور UN چارٹر کے تحت ہے، معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔ اگر اسرائیلی حکومت نے ایک اور غلطی کی تو رد عمل کافی زیادہ سخت ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفارتی مشن کا 2 ٹوک پیغام، امریکہ کو بدمعاش اسرائیلی حکومت کے تنازع سے دور رہنے کی تنبیہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صہیونی حکومت کی بار بار جارحیت اور مشیروں کی شہادت پر جوابی کارروائی کی گئی۔ ضرورت پڑنے پر ایران مزید دفاعی اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان، کہا اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آہنی ہے۔ ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خطرات کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے امریکہ ایران سے تنازع نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل کے دفاع کی خاطر کسی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کر دی، کہا ایرانی حملے سے کشیدگی میں اضافہ اور خطہ غیر مستحکم ہونے کا اندیشہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر وہ صدر ہوتے تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا بائیڈن کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ امریکی قوم بھگت رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا دنیا مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، فریقین کسی کارروائی سے گریز اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ سعودی عرب کی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صورتحال مزید خراب ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ چین نے رد عمل میں کہا موجودہ صورتحال کی وجہ غزہ تنازع ہے، سلامتی کونسل کی سیز فائر کے لیے قرارداد پر فوری عمل کیا جائے۔ ایرانی حملے کے بعد تہران سمیت کئی شہروں میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی پرچم اٹھائے نوجوانوں کا سڑکوں پر گشت، فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی رات گئے ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچ گئے۔ ایران، اسرائیل، اردن، عراق اور لبنان کی فضائی حدود جزوی طور پر بند، کئی بین الاقوامی پروازیں منسوخ، کئی کے روٹس تبدیل کیے گئے۔ کراچی آنے والی ترک ایئر لائن کی پرواز TK 708 ایران کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث واپس استنبول چلی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد پاکستان نے مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، کہتے ہیں غزہ پر حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش گوادر، جیونی، چاغی، مستونگ میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، مستونگ میں ژالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ روز بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بارش برسانے والے سسٹم کی کراچی میں انٹری، صدر، ناظم آباد، سائٹ ایریا، ماڑی پور، گلشن معمار، صفورہ، ملیر سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج غیر معمولی بارش کا امکان نہیں۔ دوسرے سپیل کے زیر اثر کراچی میں 18 اور 19 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو سکتی ہے۔ دوسرے سسٹم کے تحت ہوائیں بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی میں داخل ہوں گی۔
गढ़ी खुदा बख्श में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मरकजी जलसे की तैयारी, जियाले पंडाल पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। माह रमज़ान के 22/4 के बजाय 14 अप्रैल को बरसी मनाने का फैसला किया गया था। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, आज का इज्तिमा जलसा नहीं, अवाम के उसूलों की पैरवी का अदा करना है। कानूनी फैसले के साथ इंसाफ के लिए कायदे अवाम की जिद्दोजहद की अखलाकी तौसीक है। जो है फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। दाऊद शाह साहब हमारे मौजूदा यंग सूबा बलूचिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और बहुत सख्त हालात में इन्होंने इस वक्त बागडोर पार्टी की संभाली है। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू की है, मुल्क भर में जलसे करेंगे। जजेस पर दबाव डालकर गलत फैसले लेने की मजम्मत करते हैं। शरीफ खान को पीटीआई में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब सनत ज़राअत में सरमायाकारी चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम अरबी ज़ुबान में किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सऊदी वली अहद ने हमारे वफ़द की जिस तरह पजीराई की, बयान नहीं किया जा सकता। सऊदी वली अहद ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे दिल के बहुत करीब है, पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आइंदा माह रेकोडेक में सऊदी अरब की $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी सरमायाकारी के लिए SIFC रुकावटें दूर करने के लिए कोशा है। FBR की लाहौर में टैक्स चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ज़राए का कहना है, चंद रोज तक ताजरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। ताजरों का रहन सहन अखराजात उनकी टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसे ताजरों में अकबरी मंडी, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ, अनारकली, लिबर्टी मॉल रोड, गुलबर्ग के ताजर सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान को 10 साल की नेशनल गवर्नमेंट चाहिए जिसमें PTI भी गवर्नमेंट में हो, फौज भी 2 मिनिस्टर बिठाए अंदर, एक 5-6 एजेंडा प्रोग्राम रखकर उसको अमल दरामद करें कि किसी एक आदमी पे ना ब्लेम आए, ना कोई एक आदमी क्रेडिट ले। शब्बर जैदी ने कहा है, पाकिस्तान को 10 साल की कौमी हुकूमत चाहिए। साबिक चेयरमैन FBR का कहना है, कौमी हुकूमत में 5 से 6 प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया जाए, मुल्क को ठीक करने के बाद फिर आगे चलाया जाए। इस वक्त मुल्क नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि चल रहा है। इन सबको अब सिर्फ अमरीकी सफीर साथ बैठा सकता है। अमरीकी बंदोबस्त के बगैर पाकिस्तान की बुनियादी मामला तय किए जाते हैं, वो अपना शक दूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नोशकी में अगवा के बाद कत्ल, 9 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। सरफराज बुगटी का कहना था, नोशकी वाक़े के दहशतगर्दों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, रियासत की रिट बहाल करेंगे। जिसने सहूलतकारी का किरदार अदा किया उनका ताक़ुब करेंगे। 6 नौजवानों के कत्ल पर मंडी बहाउद्दीन गाऊ फतह शाह की फजा सोगवार। लाहौर के इलाके सब्जी मंडी गज्जू मता में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में कैदियों के हंगामे में 3 अफराद जख्मी। जेल ज़राए का कहना है, कैदियों ने दीगर अफराद से न मिलने देने पर कंबलों को आग लगाई। जेल वार्ड का यूनिफॉर्म फाड़ा, गला घोटने की कोशिश की, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बहावल नगर वाक़े पर हुकूमत पंजाब की कायम करदा JIT का नोटिफिकेशन सामने आ गया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान JIT के कन्वीनर मुकर्रर। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा, DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा JIT मेंबर मुकर्रर। ISI और RB का एक नुमाइंदा भी JIT का रुकन होगा। पंजाब पुलिस ने सरगोधा और खानेवाल के 3 शहरियों को अगवा किए जाने से बचा लिया।
سرگودھا کے شہری انصر مرتضیٰ کو مزدوری، خانیوال کے شان احمد کو دعوت کا جھانسا دے کر ٹریپ کیا گیا تھا۔ شہریوں کو سندھ پنجاب بارڈر پر چیک پوسٹ سے ریسکیو کیا گیا۔ ایبٹ آباد کے علاقے کھن ہرنوں میں باراتیوں کی جیپ کھائی میں گر گئی، حادثے میں 2 بچے جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی عید کے روز ڈکیتی مزاحمت پر قتل، شہری کے گھر آمد، مقتول تراب زیدی کے والد سے گلے ملتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، بچوں کی کفالت، تعلیمی اخراجات اور گھر کا کرایہ ادا کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا پاکستان اقلیتوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان مختلف عقائد اور ثقافتوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ 18 اپریل سے 5 T20 میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ کیوی کوچ گیری اسٹیٹ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم ہمیشہ خطرناک رہی ہے، ہوم گراؤنڈ پر ہرانا چیلنج ہوگا۔ اور ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم کی وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان آمد، 3 ون ڈے 18 سے 23 اپریل اور 5 T20 مقابلے 26 اپریل سے 3 مئی تک کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ اے اسپورٹس پر سیریز کے میچز براہ راست دکھائے جائیں گے۔